اس جملے پر غور کریں. اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے اور اللہ تمہیں چاہے تو رب فرماتا ہے پھر تم میرے نبی کی پیروی کرو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور کہا محبوب آپ خود ان سے کہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محبوب آپ ان سے فرما دو کہ اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فاتبعونی، میری پیروی کرو، میری اتباع کرو. جس رستے پہ میں چلا ہوں اسی رستے پہ چلو. یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا، پھر اللہ تم سے. ماں جب دیکھتی ہے نا کہ اس بچے کی شکل میرے بچے سے ملتی ہے تو اس بچے سے بھی ذرا زیادہ پیار کرتی ہے، شکل ملتی ہوتی ہے نا. اور اگر کبھی پردیس میں ہو بیٹا، ادھر دیکھے نہیں میری طرف، میں نہیں جی ادھر ادھر ہون دینا کہ میرے کو بچے پڑھ دینے تو میں نے بچے سامنے ہون دینے. آپ کی مہربانی ہے. ہم چونکہ تھوڑے سے یہ پڑھنے پڑھانے والے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ساڈا طالب علم تکے ایسی کہنے ہیں سبق میرے کو پہ پڑھنا ہے ادھر کی بین ہے. ہاں تو اس لیے مہربانی کریں، جتنا آپ ادھر ادھر دیکھیں کہ اتنی تقریر چھوٹی کر دوں گا، میں تھوڑی باتیں کروں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے. اور وہ اس لیے نہیں کہ میں تقریر کر رہا ہوں، وہ اس لیے کہ میں اپنی بات نہیں نہ کر رہا، اللہ رسول کی کر رہا ہوں. تو اللہ رسول کی بات کا بڑا ادب ہے. آپ اطمینان سے بیٹھے، سکون سے بیٹھے. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. کوئی ایمرجنسی تو نافذ ہو نہیں رہی، وہ تو بات رہی ہے. تھوڑا سکون حاصل کریں، اللہ تعالیٰ فضل عطا فرمائے. دل لگائیں ذرا، دل ادھر دل لگائیں، اپنا توجہ کم بانٹے. جس کو باہر جگہ ملتی ہے وہ باہر بیٹھ جائے. اب ماشاءاللہ جو مسجد میں آ سکتے تھے وہ تو آ ہی گئے اللہ کے فضل سے. اب سنیں اور یاد رکھیں، ماں کا بیٹا اگر پردیس میں ہو نا بھائی، دور ہو، ایک تو ہے کہ ویسے ہم شکل بچہ ملے تو محبت کرتی ہے، اگر بیٹا پردیس میں ہو تو پھر تو بڑا ہی پیار کرتی ہے. اس کی شکل ملتی ہے، اس کی شکل. میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اس شخص سے بڑا ہی پیار کرتا ہے جو اللہ کے نیک بندوں کی صرف نقل ہی اتار لیتا ہے، خالی نقل ہی. ہمارے کان میں نہ شیطان یہ بات کہہ گیا ہے کہ نہیں جی ظاہری حلیے سے کیا ہوتا ہے، پہلے باطن ٹھیک کرنا ہے پھر نماز شروع کرنی. اندر ہی نہ ٹھیک ہو جاتے داڑھی رکھ کے کی کرنی. سبحان اللہ. اور خدا کے بندے، ظاہر ٹھیک کرنا تیری ڈیوٹی ہے اور باطن پہ فضل کرنا یہ رب کریم کا کام ہے. تو اپنا کام کرنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کپڑے دھونے کا اختیار تجھے دیا، دل دھونے کا نہیں دیا. تو کپڑے دھلے ہوئے پہنا کر، دل اللہ دھو دے گا اپنے فضل سے. اچھا یہ نہیں کوئی بھی کہتا کہ کپڑے میں نے میلے کچیلے پہننے ہیں، پہلے روح صاف ہوگی تو پھر صاف کپڑے پہنوں گا. کپڑے ہر عید پہ نئے لیتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آنے کے لیے، حضور کی سنت پر عمل کرنے کے لیے بہانے بازی. اللہ تعالیٰ کو کھانا بھی اسی طرح کا پسند ہے جس انداز میں نبی پاک نے کھانا کھایا ہے. رب کریم کو سونے کا انداز بھی وہی پسند ہے جس طرح رسول پاک آرام کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیتے تھے نا، مسکرا دیتے تھے تو اللہ قرآن پاک کی آیات کا نزول فرما دیتے. یار رب کریم کو کنگھی کرنے کا انداز، زلفیں سوارنے کا انداز بھی اتنا پسند آیا کہ کہا والضحیٰ واللیل اذا سجا. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، اللہ کو پسند ہے. رسول کریم علیہ السلام نے جس طرح زندگی گزاری، ہمارے سامنے جس طرح رسول پاک علیہ السلام نے نظام زندگی کو رکھا، وہ ساری ترتیب اللہ کو پسند ہے. حضرت موسیٰ اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارکہ میں ایک شخص تھا تو حضرت موسیٰ کی نقلیں اتارتا تھا. حضرت موسیٰ کی آواز بند کریں جی، اس کی جس کے بھی موبائل کی آواز آ رہی ہو مہربانی کرے ذرا ہم پہ رحم کھائے، بند کر دیں آوازیں. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نا وہ شخص نقل اتارتا تھا. کس طرح؟ جس طرح حضرت موسیٰ نے داڑھی رکھی اس نے بھی اسی طرح کی رکھ لی. حضرت موسیٰ لمبا کرتا پسند کرتے تھے، نبی پاک علیہ السلام بھی لمبا کرتا پسند کرتے تھے، اس نے بھی لمبے لمبے کرتے بنوا لیے. حضرت موسیٰ ہاتھ میں چھڑی پکڑتے تھے، اس نے بھی چھڑی رکھ لی. وہ کوشش کرتا کہ جس طرح حضرت موسیٰ بولے میں بھی اسی طرح بولوں. حضرت موسیٰ کے کچھ غلاموں نے، امتیوں نے کہا یہ تو ہمارے نبی کی نقلیں اتارتا ہے. نکال دیا، شہر سے نکال دی، دور.
نقلیں وہ اتارتا تھا تو باقی لوگ ہنستے تھے معاذ اللہ. باہر زمانہ گزر گیا, اس کو شہر سے نکلے ہوئے بڑی دیر گزر گئی تو حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دن میں کوہ طور پہ گیا تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ فلاں جنگل میں فلاں درخت کے نیچے میرا ایک دوست انتقال کر گیا, غلاموں کو لے جاؤ, کفن دفن کا بندوبست کرو. حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام گئے, جب اس شخص کا چہرہ دیکھا, اوہو یہ تو وہی ہے جو نقلیں اتارتا تھا, تو وہ بندہ ہے. ہم لوگ تو سوال جواب بڑے کرتے ہیں نا جی, کیسے ہو سکتا ہے, کیوں کر کے. اللہ کے نبی اللہ کے سامنے سوال جواب نہیں کرتے, جیسے رب نے کہہ دیا ویسے انہوں نے کر دیا. اٹھایا اس بندے کو, غسل دیا, کفن پہنایا, جو اس زمانے کا طریقہ تھا اس کے مطابق اس کی تدفین کر دی, دفن کر دیا. کچھ دنوں کے بعد حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دوبارہ کوہ طور پہ گئے تو عرض کی مالک تو بے نیاز ہے, پوچھ تو نہیں سکتے, پر یہ تو نقلیں اتارتا تھا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ کوئی نہیں؟ ہلکا ہلکا ایسے ایسے تو کرے اگر سمجھ آ رہی ہے تو. آ رہی ہے نا جی ماشاءاللہ سمجھ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یا اللہ یہ تو نقلیں اتارتا تھا, میرے لوگوں نے تو نکالا کہ یہ نقل اتارتا تھا, باقی ٹھٹھا کرتے تھے معاذ اللہ, تو یہ تیرا دوست کیسے ہو گیا؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ جب یہ مرنے لگا تھا نا تو پریشان تھا, مجبور تھا, میں نے اسے تیرا کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی. یہ توبہ کر کے کلمہ پڑھ کے گیا ہے. تو حضرت موسیٰ عرض کرنے لگے مولا اس پر اتنی مہربانی کیوں فرمائی؟ تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ جب تیری طرح کا بن کے چلتا تھا نا تو مجھے پیارا ہی بڑا لگتا تھا. پیسے نہیں پھینکنے جی, آپ نے پیسے نہیں پھینکنے, پیسے جیبوں میں رکھے. او بھائی بیٹھ جائیں آپ لوگ, میں نے عرض کیا تھا جگہ کم ہے, جہاں ملتی ہے بیٹھ جائیں, آگے جگہ ہی نہیں ہے تو تشریف رکھیں, اللہ برکت دے. بزرگوں کو بالخصوص جگہ اندر دیں جو بوڑھے لوگ آئیں, اور باقی بیٹھ جائیں. محفل میں باتیں تو نہیں نہ کرتے. سنیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب کریم نے فرمایا چونکہ تیری طرح کا بن کے رہتا تھا لہٰذا مجھے پیارا بڑا لگتا تھا, مجھے بڑا اچھا لگتا تھا, مجھے اس کی ادائیں, تو کہا بس اس ادا نے ہی اسے کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی. بھائی نہ باتیں کریں, آپ کی مہربانی. آپ محفل سننے آئے یا گپ شپ کرنے آئے ہیں؟ تم دینے ٹائم لیدا بانے تو 2 گھنٹے نہیں جی نہیں, ڈانٹنا تو نہیں نا, یہ کنج ہو سکتا ہے؟ سرکار دی محفل چ بندہ ہے, میرا تے پیار چلتا ہے, نالے میں تے ہس کے پہ گل کرنا, یہاں تے ہسو نہ تے پھر تسی بھی کر لو. ملا شریف میں تو بس میں تو گزارش کر رہا ہوں جی, میری ڈیوٹی لگائی ہے نا, اپنے ممبر پہ بٹھایا کہ سمجھائے ہمیں کوئی بات, اس لیے میں تو کہہ سکتا ہوں. اللہ آپ کو خوش رکھے. مسکرائیں ذرا تھوڑا سا, جنہیں غصہ کیتا وہ بھی ذرا ہسو تھوڑا دیا, اللہ تو خوش رکھے. تسی ہسے ہو تو میں نے ثواب ہویا ہے, اللہ پاک برکت دے. اب سنیں ذرا محبت کے ساتھ بات سنیں, اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. بھائی ہوتا یہ ہے کہ جس طرح کی رسول پاک علیہ السلام نے دنیا میں جس انداز میں وقت گزارا, وہ ساری چیزیں رب کریم کو پسند تھی, تو نبی پاک نے وہ سارے کام کیے. غریب بڑا پریشان ہے آج کل, وہ کسی کے صوفے دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے, وہ کسی کی بڑی گاڑی دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے, کچے مکان میں رہتا ہے تو تنگ رہتا ہے. حالانکہ نبی پاک نے غریبی کو پسند کیا. کو نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ غریبوں کو نہیں, میں نے کہا حضور نے غریبی کو پسند کیا. اور بھائی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں اگر چاہتا نا تو احد پہاڑ سونے کا بن جاتا, اور جدھر جدھر میں چلتا پہاڑ میرے ساتھ ساتھ چلتا. لیکن میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہے کہ یا اللہ اتنی روٹی دے جس سے گزارا ہو جائے. یہ مانگا ہے نبی پاک نے. حضور نے کچا مکان اللہ سے مانگ کے لیا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے ٹوٹی چٹائی پسند کی ہے, یہ پسند ہے نبی پاک کی. حضور غریب آدمیوں میں بیٹھنا پسند کرتے تھے, یہ نبی پاک کی پسند ہے ساری چیزیں, یہ حضور کی چاہت ہے. مجھے بتاؤ کہ نبی پاک چاہتے تو عرب کے بڑے بڑے سردار آ کے نہ بیٹھ جاتے. اگر حضور دعا کریں تو عمر فاروق جیسے لوگ کلمہ پڑھ جائیں, تو حضور اشارہ کرتے تو سارے آ نہ جاتے. پر نبی پاک کے ایک جانب بلال حبشی بیٹھتے تھے, دوسری جانب سلمان فارسی بیٹھتے تھے. یہ حضور کی چاہتے ہیں, یہ نبی پاک کی پسند ہے. مسواک حضور کی پسند ہے. ان چونکہ انگریزی دور ہے, انگریز ٹوتھ پیسٹ آکھن نہ آکھن ایسا ضرور آکھنا ہے.
मुसीबत खड़ी हो गई है ना जी, फिर सानू किवें कोई आखेगा कि इन्हां कोल ताजे पैसे आए ने, मन्नेगा कि मानेगा ही नहीं, कि कैसे पता चलेगा कि माल आ गया। टूथपेस्ट करना हराम नहीं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि नबी पाक ने तो मिसवाक को इतना पसंद किया, इतना पसंद किया, इतना पसंद किया मिसवाक को कि सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं जब हुजूर के विसाल का वक्त आया ना, आखिरी वक्त हुजूर का सरे अक़दस मेरी गोद में था, तो सामने नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक आदमी को मिसवाक